آپ تھک چکے ہیں نا؟ اب مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا۔ وہ یہ باتیں بھول جاتا ہے، جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں نا، انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لایا ہے ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے نا، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نماز تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پہ قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعا میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہارے سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے حکم سے کائنات بنی اور اس کے حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، انہی لوگوں کو ایک دل عطا کیا ہے۔ جس دل کو اللہ نے تخلیق کیا، کیا اس شخص کا دل آپ کے لیے بدل نہیں سکتا؟ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت آپ کے خلاف ہے، اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے نا، پھر بھی آپ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پہ اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پہ قادر ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر بھی ہے، اللہ محبت بدلنے پہ بھی قادر ہے، اللہ ہی نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کو کسی کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیے۔ اللہ معجزے کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کے لیے ان گنت معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانی ہے؟ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جب آپ لوگ دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بھی اعتبار نہ لانا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی نہیں سمجھ لے سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ، ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں، یا پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں ایک خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا، یہ بلکہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں آسانی اچانک مل جانا، یا آپ سب کے نصیب کے لیے ایک نیا قدم ہوتا ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا، یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں مانگتے ہو، یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا، آپ کا زندگی میں ایک خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔